رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد وقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. شہادت مولائے کائنات کی مناسبت سے یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے. جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس کا تعلق سورہ قدر سے ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس آیہ مجیدہ کی تفسیر اہل سنت کے مشہور و معروف عالم دین اور مفسر قرآن مجید فخر رازی صاحب نے اپنی مشہور و معروف تفسیر مفاتیح الغیب میں کچھ اس طرح سے کی ہے کہ جو کہا گیا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے خندق کے موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کی ضربت ثقلین کی عبادت کے برابر ہے، اور ہمارے ہاں آیا ہے ہماری کتابوں میں کہ افضل ہے. اس پر انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ پروردگار نے صرف 2 چیزوں کو تولا ہے، یا تو شب قدر کی عبادت کو تولا ہے یا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عمل کو تولا ہے. مولائے کائنات کی عظمت اور آپ کی فضیلت اس منزل تک پہنچی ہے کہ کسی کی فکر، کسی کا تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس وقت کی مختصر سی مجلس میں سیرت کا ایک پہلو اور فضائل کا ایک گوشہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. سیرت کا پہلو اس وجہ سے کہ معصومین علیہم السلام راستہ بنانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سب اس راستے پر چلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اسی راستے پر چلیں جو راستہ معصومین نے بنایا ہے. یہ سیرت بھی ہے، سیرت مولائے کائنات بھی ہے، اور اس سیرت میں بے انتہا فضائل مرتضوی پائے جاتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 274. اس کی شان نزول ملاحظہ فرمائیں. اس آیت کے معنی پر غور کریں، ترجمے پر غور کریں، تب جا کر مولائے کائنات کی فضیلت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے. آیہ مجیدہ یہ ارشاد فرما رہی ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچہ کرتے ہیں
باللیل والنہار، رات میں بھی خرچہ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچہ کرتے ہیں، سرًا وعلانیتاً، وہ سب کے سامنے خرچہ کرتے ہیں، ظاہر کر کے خرچہ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی خرچہ کرتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اجر اللہ کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے، نہ ان کے لیے کوئی غم اور حزن ہے۔ اب شان نزول ملاحظہ فرمائیں کہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے۔ شان نزول بیان کرنے کے بعد کچھ نکات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ برہان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 551 پہ یہ حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مولا کائنات سے پوچھا، یا علی ما عملت فی لیلتک، یہ کل رات تم نے کیا عمل انجام دیا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں، قال لما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کیوں دریافت فرما رہے ہیں؟ پیغمبر نے جواب دیا، اے علی نزلت فیک اربع معانی، 4 معنی تمہارے بارے میں نازل ہوئے ہیں، 4 معنی تمہارے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، قال بے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، کانت مائی 4 دراہم، میرے پاس 4 درہم تھے، فتصدقت بدرہم لیلا، 1 درہم کو صدقے میں دیا رات میں، و بدرہم نہارا، اور 1 درہم کو صدقے میں دیا دن میں، و بدرہم سرًا، 1 کو چھپا کر دیا، و بدرہم علانیتاً، 1 کو ظاہر کر کے دیا، سب کے سامنے دیا۔ یہ امام علی کا عمل پروردگار کو اتنا پسند آیا، صرف 4 درہم کو خرچہ کیا ہے، رات میں خرچہ کیا، دن میں خرچہ کیا، ظاہر کر کے خرچہ کیا، چھپا کر خرچہ کیا، مگر اس طریقے سے خرچہ کیا کہ اتنا پسند آیا پروردگار کو کہ یہ آیت نازل ہوئی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال کو دن اور رات خرچہ کرتے ہیں، سرًا وعلانیتاً۔ اب یہاں پر کچھ نکات ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ سیرت مولا کائنات ہم سب کے لیے حجت ہے۔ 4 درہم، 1 درہم رات میں خرچہ کیا، 1 دن میں خرچہ کیا۔ کیوں رات میں خرچہ کیا؟ رات میں پیسہ کس مد میں لگایا جاتا ہے، دن میں کس مد میں لگایا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو خوددار ہیں، وہ سوال نہیں کرتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھروں میں چولہا جلتا ہے، آگ جلتی ہے، چولہے کے اوپر پتیلی بھی چڑھی رہتی ہے، اس میں کھانے کے بجائے پانی ابلتا رہتا ہے گھر سے، تاکہ گھر سے دھواں نکلے اور پڑوسی یہ سمجھے کہ ان کے یہاں کھانا پک رہا ہے، فاقے نہیں ہو رہے۔ اتنے خوددار ہوتے ہیں۔ رات کا جو درہم خرچہ ہو رہا ہے، انہی خودداروں کے لیے خرچہ ہو رہا ہے۔ یہ مولا کائنات کی سیرت ہے کہ دیکھو، صرف تم انہی کو نہ دو جو تمہارے در پر آ رہے ہیں مانگنے کے لیے، بلکہ جو حاجت مند ہیں، جو پریشان ہیں، جو مصیبتوں میں ہیں، تم خود ان تک پہنچو ان کی مدد کرنے کے لیے۔ یہی سیرت مولا کائنات ہے۔ 1 درہم دن میں خرچہ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، جو سوالی ہیں، سوال بن کر آتے ہیں، انہیں بھی مولا کائنات محروم نہیں کرتے۔ قرآن نے حکم دیا کہ سائل کو مت جھڑکو، سائل کو مایوس نہ کرو، جو بھی دست سوال تمہارے سامنے دراز کرے تم یا تو اسے دو، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تم اس سے معذرت کر لو۔ 1 درہم انہوں نے چھپا کر خرچہ کیا۔ جو چھپا کر اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، یہ چھپا ہوا صدقہ پروردگار کے غیظ و غضب کو خاموش کر دیتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو پروردگار کو غیظ آتا ہے، غضب آتا ہے۔ انسان جب معصیت کرتا ہے تو پروردگار کو غیظ اور غضب آتا ہے، مگر صدقہ اسی غیظ و غضب کو خاموش کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو اس کی رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اور 1 درہم آپ سرعام دے رہے ہیں، ظاہر کر کے دے رہے ہیں، کھلم کھلا دے رہے ہیں، وہ بھی دکھاوے کے لیے نہیں ہے کہ لوگ مدح و ثنا کریں، وہ اس وجہ سے ہے تاکہ لوگوں میں تشویق آئے، شوق آئے، لوگوں میں بھی کار خیر
یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر تم کار خیر میں ظاہر کرو گے اپنے کار خیر کو، سب کے سامنے کار خیر انجام دو گے، تو بہت سے لوگ تمہارے ساتھ جڑ جائیں گے اس کار خیر میں۔ تب چھپا کر نہ کرو، ظاہر ہو کر کرو، بس نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی مدح و ثنا کے لیے اللہ کی راہ میں پیسہ نہ خرچ کرو، اس کی رضا کے لیے پیسہ خرچ کرو۔ ضرورت دیکھو کس بات کی ضرورت ہے۔ اگر رات میں خرچہ کرنے کا موقع آئے تو رات میں خرچہ کرنے کے لیے جاؤ، دن میں خرچہ کرنے کا موقع آئے تو دن میں جاؤ، چھپا کر دینے کا موقع آئے تو اس طرح سے چھپا کر دو کہ بس دینے والا جان رہا ہے یا لینے والا جان رہا ہے یا وحدہ لا شریک جان رہا ہے۔ اور جب یہ دیکھو کہ ایسا موقع ہے کہ اگر تم خرچہ کرو گے تو تمہیں دیکھ کر بہت سے لوگ مدد کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، تو اللہ کی راہ میں تم خرچہ کرو، ظاہر کر کے خرچہ کرو۔ یہ مولا کائنات کی سیرت ہے کہ جب خرچہ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں امام علی علیہ السلام کی سیرت کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کانا واللہ، دیکھیں کس طریقے سے امام علی کی سیرت کو پانچوں امام علیہ السلام نے بیان کیا، کیسی ان کی خوبصورت سیرت اور کیا ان کی سادہ زندگی تھی، کتنی سادگی سے زندگی کو گزارا ہے مولا کائنات نے۔ آپ فرماتے واللہ ان کانا، مولا کائنات کے بارے میں، علی لیاکل اکلۃ العبید ویجلس جلسۃ العبید، کھانے کا انداز کیا تھا مولا کائنات کا؟ بادشاہوں کی طرح نہیں کھانا کھاتے تھے۔ بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ حاکموں کی طرح نہیں بیٹھتے تھے، شہنشاہوں کی طرح نہیں بیٹھتے تھے۔ جس طریقے سے غلام کھانا کھاتا اس طریقے سے کھاتے تھے، جس طریقے سے غلام بیٹھتا تھا اس طریقے سے بیٹھتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تواضع انکساری کی انتہا تھی مولا کائنات کے اندر، اور یہ تواضع خدا کو اتنی پسند آئی، ہیں تو عبد خدا، اللہ کے بندے ہیں، مگر ایسے عظیم بندے ہیں کہ کچھ لوگوں کو خدائی کا بھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اتنے کمالات کا ظہور آپ کی ذات سے ہوا، مگر خود مولا کائنات کی ذات، ان کی زندگی کتنی سادہ زندگی تھی۔ آپ اگر کپڑا خریدتے تھے بازار سے لباس کے لیے، 2 کپڑے خریدتے تھے، ان میں سے جو اچھا کپڑا ہوتا تھا وہ اپنے غلام کو دیتے تھے، اور جو کم قیمت کا کپڑا ہوتا تھا وہ خود پہنتے تھے۔ یہ مولا کائنات کی سیرت۔ عام اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو اچھی چیزیں اپنے لیے رکھ رکھتے ہیں، اور جو کام کی نہیں ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خیرات اور زکوٰۃ یا صدقے کے طور کے اوپر فقراء اور غریبوں کو، غربا کو دے دیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بہت بڑا مومن سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو امام علی کی راہ پر چلنے والا سمجھتے ہیں۔ امام علی کی کیا فضیلت ہے، ان کی کیا سیرت ہے؟ جو اچھا کپڑا ہے وہ غلام کو پہنایا جا رہا ہے، اور جو کم قیمت کا کپڑا ہے وہ خود امام علی پہن رہے ہیں۔ 5 سال کی دور حکومت، پانچ امام فرماتے لقد ولع 5 سنین، 5 سال کی حکومت کی۔ 1 سال 2 سال کے لیے کوئی وزیر بن جاتا ہے، منسٹر بن جاتا ہے، حاکم بن جاتا ہے، اتنا پیسہ کما لیتا ہے۔ 5 امام فرماتے 5 سال تک حکومت کی، اینٹ کے اوپر اینٹ نہیں رکھی، جیسے پہلے تھے ویسے حکومت کے درمیان رہے، ویسے ہی حکومت کے بعد رہے مولا کائنات۔ کھانا بھی کھلاتے تھے لوگوں کو، مگر کیا ان کی سیرت تھی کھانا کھلانے میں؟ ایسا نہیں کہ مولا کائنات سوکھی روٹی، جو کی روٹی کھاتے تھے تو مہمانوں کو بھی سوکھی روٹی کھلاتے تھے، مہمانوں کو بھی جو کی روٹی کھلاتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ 5 امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یطعم الناس خبز البر واللحم، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، گیہوں کی روٹی اور گوشت کھلاتے تھے لوگوں کو، مہمانوں کو اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ وَيَنْصِرُفُ إِلَى مَنْزِلِهِ، لیکن جب خود اپنے گھر آتے تھے فَيَأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ وَالْخِلِ، تو یہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی کھاتے تھے، زیتون کا تیل یا سرکہ۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے تھے انہیں اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ خود مولا کائنات اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں؟ جو کہ روٹی پسند کر رہے ہیں۔ جب
دو امر مولائے کائنات کے سامنے پیش آتے تھے، یعنی دو کام جب مولائے کائنات کے سامنے پیش آتے تھے، دو کام، دونوں میں اللہ کی رضا، دونوں میں اللہ کی خوشنودی، تو مولائے کائنات ان دونوں کاموں میں سے اس کام کو اپنے لیے انتخاب کرتے تھے جس میں سختی ہو، جس میں شدت ہو۔ ہم لوگوں کی کیا سیرت ہے؟ آسان راستہ دیکھتے ہیں، آسان کام دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ دعا پڑھوا دیجئے، کوئی آسان سا عمل بتا دیجئے۔ دین آسانی کے لیے نہیں ہے۔ مولائے کائنات کی سیرت کیا؟ جو سخت سے سخت کام ہو وہ کام مولائے کائنات کریں۔ مولائے کائنات کے چاہنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آسانی نہ تلاش کریں، بلکہ اس کام، وہ نیک کام جس میں اللہ کی رضا اور مرضی ہو، اس میں شدت اگر ہے، سختی اگر ہے، اسے بجا لانے میں مشکلات ہیں، تو اس مشکلات کے اوپر غلبہ حاصل کریں۔ اور مولائے کائنات کی کیا سیرت؟ 1000 لقد اعتق 1000 مملوک، 1000 غلاموں کو مولائے کائنات نے آزاد کیا، ایک دو نہیں، 1000 غلاموں کو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ غلام مولائے کائنات کے تھے، ان کو آزاد کیا۔ یہ 1000 غلام کو نہیں آزاد کیا، پہلے غلام مولائے کائنات کے ساتھ رہا ہے، ان کے گھر میں رہا ہے، اس غلام کی تربیت کی ہے، اس غلام کو اسلام سکھایا ہے، ایمان بتایا ہے۔ 1000 غلام نہیں آزاد کیے مولائے کائنات نے، 1000 مبلغین اسلام کو سماج اور سوسائٹی کے حوالے کیا، مسلمانوں کے حوالے کیا۔ یہ غلام آزاد ہو جائے گا، اپنی زندگی کا جب زندگی کی شروعات کرے گا تو ہم نے اس کی تربیت کر دی ہے، ایک اچھا مبلغ ہوگا، دین خدا کو دوسروں تک پہنچائے گا۔ اچھا یہ غلام کہاں سے آزاد کیے مولائے کائنات؟ منکت یمین ہے، اپنی ذاتی محنت کی کمائی سے۔ تربت من یدا ہو و ارق فی وجہہ، ایسی ذاتی کمائی کہ اس میں ہاتھ مٹی میں مل جاتے تھے اور پسینہ چہرے سے ٹپکتا تھا۔ مولائے کائنات محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، باغبانی کرتے تھے۔ نہ جانے کتنے چشمے مولائے کائنات نے کھودے ہیں، کتنے کنویں کھودے ہیں۔ عربوں میں پانی کی بہت اہمیت ہوتی تھی، کھجور کے نہ جانے کتنے باغ لگائے۔ لوگ لگاتے ہیں، باغ لگاتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ مولائے کائنات نے باغ لگائی، ایک چشمہ جاری ہو گیا، غلام نے آ کے کہا مولا باغ میں بہت زبردست چشمہ جاری ہو گیا، بہت زیادہ چشمہ پانی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب پانی ہوگا تو بنجر زمین زرخیز بن جائے گی۔ بہت ہی اہمیت تھی اس زمانے میں پانی کی، بہت قیمتی شے تھا پانی، خاص کر کھیتی کے حوالے سے۔ مولائے کائنات نے سب کو جمع کیا اور فوراً صیغہ وقف جاری کیا اور سب کو گواہ بنا کر کہا کہ ہماری اولاد کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس باغ، اس چشمے سے وہ استفادہ کرے، ہم اسے وقف کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے۔ اپنے لیے کمانے والے بہت ہوتے ہیں، مخلوق خدا کے لیے پسینہ بہانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ انہی میں سے مولائے کائنات کی بھی ذات تھی کہ لوگوں کے لیے محنت کرتے تھے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے وَمَا أَتَاقَ عَمَلُهُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ، کوئی بھی ویسا عمل نہیں کر سکتا ہے جیسا عمل امام علی علیہ السلام نے کیا۔ بالکل بے عین نہیں، ویسا عمل تو نہیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس راستے پر تو چلنے کی کوشش کریں۔ 100% خلوص نہیں آ سکتا ہے، لیکن 2% تو آ جائے، 10% تو خلوص آ جائے۔ یہ ہے مولائے کائنات کی سیرت۔ فضائل مولائے کائنات کے کتنے ہیں؟ لا تحصا، ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے ہیں، اتنے فضائل ہیں، کوئی انہیں سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جناب ابو ذر جو ایمان کے 9 درجے پر فائز ہیں، ان سے مخاطب ہو کر مولائے کائنات فرماتے ہیں اے ابو ذر، تم ہمارے کن تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی ہماری حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم کیا ہیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ نزلونی عن الربوبیہ، ہمیں رب نہ کہنا، ہمیں خدا نہ کہنا، خدائی کا دعویٰ ہمارے لیے نہیں کرنا، ہمارے فضائل بیان کرو۔ ہم نہیں سمجھ سکتے مولائے کائنات کی عظمت۔ کیا عظمت ہے مولائے کائنات کی؟ اصول کافی باب ایمان والکفر، یہ حدیث ہے اصول کافی کی، عظیم حدیث ہے، اس کو غور فرمائیں۔ اس حدیث کو بیان کیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ اس حدیث کو اگر کوئی سمجھ لے تو شاید اس کی سمجھ میں فضیلت کا ایک گوشہ آ جائے، اگر یہی گوشہ اس کی سمجھ میں آ گیا تو راہ راست پر آ جائے گا، ہدایت کے راستے پر آ جائے گا، گمراہی کے راستے پر نہیں جائے گا۔
پانچویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل نصب علیا علما بینہ و بین خلقہ ومن نصب معہ شیئا کان مشرکا۔ پروردگار نے علی کو پرچم کی شکل میں نصب کیا ہے، علم بنایا ہے مولا کائنات کو، خود مولا کائنات کس کے درمیان؟ اپنے اپنی مخلوق کے درمیان۔ مولا کائنات پرچم خدا ہے، علم خدا ہے مولا کائنات، مخلوق اور خدا کے درمیان۔ پرچم کیا ہوتا ہے؟ علم کیا ہوتا ہے؟ اسی پرچم کے ذریعے شناخت ہوتی ہے، علم کے ذریعے شناخت ہوتی ہے، ملکوں کی شناخت ہوتی ہے، پارٹیوں کی شناخت ہوتی ہے، ہر قوم کا الگ الگ پرچم ہوتا ہے۔ پروردگار کا جو پرچم ہے، پروردگار کا جو علم ہے، پروردگار کے علم کا نام علی بن ابی طالب علیہ السلام نصب کیا ہے، اللہ نے نصب کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں من نصب معہ شیئا کان مشرکا، جس نے اس پرچم کے ساتھ، اس علم کے ساتھ، یعنی مولا کائنات کے ساتھ کسی اور کو نصب کر دیا، وہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا ہے، اللہ کے حکم میں اس نے شرک کیا۔ علم نصب کیا ہے پروردگار نے، کسے؟ مولا کائنات کو۔ علم یعنی پہچان کا ذریعہ، علامت ہے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے مولا کائنات، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے مولا کائنات۔ یہ خدا کے نصب کیے ہوئے علم ہے۔ جب خدا نے بطور علم نصب کر دیا تو نام بھی علی ہے، ذکر بھی ان کا اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ کوئی بھی اس ذکر کو نہ ختم کر سکتا ہے، نہ اس ذکر کو کم کر سکتا ہے، اور نہ اس ذکر کو مٹا سکتا ہے۔ مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، مٹ رہے ہیں، مٹتے رہیں گے، مگر علی کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات خود علم ہیں، پروردگار کے بنائے ہوئے ہیں، بلند ہے مولا کائنات، بہت عظیم، بہت ہی عظیم کردار اور شخصیت اور فضائل اور کمالات کے مالک ہے مولا کائنات۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ضربت آپ کے سر مبارک پر پڑتی ہے تو ایک آواز کوفے والوں کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ یہ آواز جناب جبرائیل امین کی تھی، وہ فرشتے کی تھی۔ وہ آواز کیا تھی؟ جناب جبرائیل نے کیا فرمایا تھا؟ تحدت واللہ ارکان الہدی، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، ہدایت کا رکن گر گیا۔ کچھ کتابوں میں آیا ہے تحدت واللہ ارکان السماء، ارکان سما، آسمان کے رکن منہدم ہو گئے، گر گئے۔ کیا مقصد؟ ارکان ہدایت گر گئے، یعنی یہ مولا کائنات کی ذات نہیں ہے، یہ صرف ابو طالب کے بیٹے کی ذات نہیں ہے، یہ رکن ہدایت ہے، ہدایت کا رکن ہے، پلر ہے ہدایت کا۔ ان کی شہادت نہیں ہوئی، پورا نظام میں ہدایت وہ منہدم کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے کتنی گمراہی آ گئی ہے، کتنے لوگ گمراہی کے راستے پر چلے۔ اور دوسرا جملہ کیا تھا جناب جبرائیل کا؟ انتسمت اعلام التقا، مٹ گئے، مٹا دیے گئے۔ علام جمع ہے علم کی، پرچم کی، تقا یعنی متقی، پرہیزگار، پاکیزہ، مٹا دیا گیا۔ ان علموں کو مٹا دیا گیا، ان پرچموں کو مٹا دیا گیا جو پاکیزگی کے پرچم تھے، جو تقوی کے پرچم تھے۔ یہاں پر صرف لفظ علم نہیں، پانچوں امام نے کیا فرمایا حدیث میں کہ پروردگار نے امام علی کو علم نصب کیا ہے اپنے اپنی مخلوق کے درمیان۔ پرچم خدا کا نام ہے امام علی، جناب جبرائیل اعلام کہہ رہے ہیں، یعنی علم کی جمع، ایک پرچم نہیں ہے۔ امام علی کی ذات تو ایک ہے، مگر یہ پرچم ہدایت بھی ہے، پرچم تقوی بھی ہے، پرچم ایمان بھی ہے، پرچم جہاد بھی ہے، پرچم نماز بھی ہے، پرچم روزہ بھی ہے، پرچم حج بھی ہے۔ ہر نیکی کا پرچم مولا کائنات کی ذات ہے، ہر نیکی کا علم مولا کائنات کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے جناب جبرائیل کہتے ہیں یہ صرف علی کی شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے ہیں، علم گرا دیا گیا ہے۔ اس شہادت کے ذریعے کتنا نقصان ہوا۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا کہ سب سے خطرناک ضربت
جو اسلام کے اوپر یا نقصان دہ ضربت جو اسلام کے اوپر وارد ہوئی ہے وہ ابن ملجم کی ضربت جو امام علی کے سر کے اوپر لگی، یہ اس ضربت نے جتنا نقصان پہنچایا اسلام کو اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا۔ امام علی علیہ السلام پرچم ہدایت، پرچم تقوی، پرچم دین، پرچم ایمان تھی، لیکن کس طریقے سے زندگی گزاری، سادہ سی زندگی مولا کائنات کی، بالکل سادہ سی زندگی۔ جب 19ویں رمضان آتی ہے سیرت کے حوالے سے ملتا ہے کہ مولا کائنات افطار بیٹیوں کے ہاں کرتے تھے، باری لگی ہوئی تھی بیٹیوں کے ہاں۔ اس دن کس بیٹی کے ہاں افطار کیا؟ جناب ام کلثوم کے ہاں مولا کائنات افطار پر پہنچے۔ بیٹی اپنے باپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، بہت چاہتی ہے اپنے باپ کو۔ افطار کا وقت آیا، جناب ام کلثوم علیہ السلام نے دسترخوان پہ دودھ بھی رکھ دیا، نمک بھی رکھ دیا اور جو کہ روٹیاں بھی رکھ دی۔ دودھ کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، کہا بیٹی کبھی اپنے بابا کو تم نے دیکھا ہے اس طرح کھانا کھاتے ہوئے؟ رسول خدا کے دسترخوان پر ایک وقت میں صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی، صرف ایک چیز ہوتی تھی، بیٹی میں اپنے نبی کی اقتدا کر رہا ہوں، ان کی پیروی کر رہا ہوں، دودھ اٹھا لو۔ شاید ہاتھ بڑا ہو نمک اٹھا کی طرف کہ نمک اٹھا لوں تو بابا دودھ کے ساتھ روٹی کھا لے، مگر یہ تو علی بن ابی طالب، یہ تو امام المتقین ہے، یہ تو وہ ہیں جو زہد کا راستہ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کہا بیٹی نمک نہیں، دودھ اٹھا لو۔ مولا کائنات نے افطار کیا، جو کی سوکھی ہی روٹی نمک کے ساتھ کھائی، اور ساری رات مولا کائنات بے چین رہے، ساری رات بے چین رہے، اور مولا کائنات بار بار یہ کہتے رہے، قالا فی ہذہ اللیلہ وعدنی رسول اللہ بالشہادہ، اسی رات کا وعدہ کیا میرے رسول نے، شہادت کا وعدہ کیا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اس صبح میں شہید ہو جاؤں گا۔ ثم قال، پھر مولا کائنات کیا فرماتے؟ اللہم بارک لی فی الموت، اے میرے اللہ میری موت کو بابرکت موت بنا دے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات بار بار یہی کہتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ویقرأ سورہ یاسین، سورہ یاسین بھی پڑھتے رہے۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی رہی، صبح کا وقت نزدیک آ رہا ہے، امام علی گھر سے نکلنے لگے۔ کچھ مرغابیاں جناب ام کلثوم کے گھر میں پلی ہوئی تھی، مرغابیاں سامنے آ گئی، امام علی کا راستہ روکنے لگی، نہ جانے اپنی زبان سے کیا کہہ رہی تھی۔ شاید یہ مرغابیاں کہہ رہی ہوں مولا مسجد میں نہ جائیے گا ورنہ سب یتیم ہو جائیں گے۔ کچھ آگے بڑھے، شاید جناب ام کلثوم آگے بڑھی ہوں یا امام حسن کوئی آگے بڑھا ہو کہ مرغابیوں کو ہٹا دے۔ مولا نے کہا چھوڑ دو انہیں، ابھی تو ان کی چیخیں ہیں، ان چیخوں کے بعد نوحوں کی آواز بلند ہوگی۔ امام حسن اور جناب ام کلثوم دونوں کہتے ہیں بابا آج کی رات آپ مسجد نہ جائیے۔ سمجھ گئی بیٹی کہ بابا مسجد جا رہے ہیں تو کوئی خطرہ ضرور ہوگا، بابا آج کی رات آپ مسجد نہ جائیے۔ کہا نہیں بیٹی مجھے جانا ہے، وعدے کا وقت آ گیا ہے۔ امام حسن ساتھ میں چلنے لگے، کہا بیٹا میں حق کی قسم دے رہا ہوں تم گھر واپس چلے جاؤ، میں تنہا مسجد میں جاؤں گا۔ امام حسن مجبور ہو گئے، گھر واپس آ گئے۔ امام علی مسجد میں آئے، نافلہ پڑھا، اذان دی، ابن ملجم منہ کے بل سو رہا تھا، اسے اٹھایا، کہا ایسے نہیں سوتے، اس طرح شیطان سوتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ تیرا قصد کیا ہے۔ لیجئے امام المتقین محراب میں آئے، نماز شروع ہوئی، علی کا پہلا سجدہ تھا کہ ابن ملجم کی تلوار سر مبارک پر پڑی۔ اب جیسے ہی ضربت پڑی امام علی کے منہ سے جملہ نکلا، بسم اللہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ وفزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم
اب میں کامیاب ہو گیا۔ عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے اہل بیت کے غم میں 19ویں رمضان شہادت مولا کائنات، آج بڑی بے کسی کے عالم میں ہم اس شہادت کو منا رہے ہیں، مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، تابوت نہیں اٹھا پا رہے ہیں، نجف کا رخ کر کے آواز دے مولا ہم لوگوں کا پرسہ قبول کرے، اپنے چاہنے والوں کا معاف کرے۔ روایت میں آیا ہے امام علی نے ایک مرتبہ مٹی اٹھائی، خاک اٹھائی، خاک کو اپنے سر کے اوپر ڈالتے رہے اور گریا کرتے رہے۔ امام حسن علیہ السلام آ گئے، کہا بیٹا پہلے نماز پڑھاؤ، نماز پڑھائی گئی۔ اب اس کے بعد زخمی امام علی کو گلیم میں رکھا گیا، ایک کمبل میں رکھا گیا اور لے کر گھر کی طرف چلے ہیں۔ عجب منظر ہے، بیٹے ہیں، اصحاب ہیں، امام علی کو لے کر گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ مجھے ایک اور منظر یاد آ رہا ہے کہ ایک علی کو لے کر حسین آئے، مگر وہ علی کیسا تھا جس کا سینہ زخمی تھا، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے تھے۔ میرا دل چاہتا عرض کروں اے میرے مولا آپ زخمی تھے، سر زخمی تھا، گھر میں پہنچے بیٹیوں نے دیکھا، ہائے کربلا۔ جب علی اکبر خیمے میں آئے زینب نے زخمی سینہ دیکھا، لیلا نے کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑے دیکھے۔ اے میرے لال، اے علی اکبر، میں کیسے صبر کروں؟ سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔